بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اسٹوڈنٹس، حکیم اور ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ جناب والا، میرے لیکچر کا آج موضوع ہے زنکم فاس۔ زنکم فاس ایک بہترین ادویات میں سے ایک دوائی ہے جسے ڈاکٹر صاحبان استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ میں یہاں کوشش کروں گا کہ میں زنکم فاس کو مزید اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، کیونکہ تمام حکیم ڈاکٹر صاحبان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی کتاب لکھیں کہ کوئی لیکچر دیں تو بہترین سے بہترین اسے بیان کیا جائے۔ تو میری بھی اس میں ایک کوشش تھی، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا اور آپ کے سامنے میں نے یہ چیز رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو، زنکم فاس مقوی بدن دموی ہے، یعنی گرم اور خشک ہے، اور بالضد اینٹی سورک اعصابی بلغمی تحریک ہے۔ جو اسٹوڈنٹس اس چیز کو سمجھتے ہیں یا جو ڈاکٹر صاحبان سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ کافی ہے، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں یا جو آج اس کھول کے دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی میں تشریح کروں گا۔ تو مقوی بدن دموی، آپ ہمیشہ کے لیے کتابیں پڑھیں، ان کے اندر ان کی تشریحیں لکھی ہوتی ہیں، انہیں پڑھیں، یاد کریں۔ جب آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے، یہ ہیں ان ہر دوائی کی چابیاں، ہر دوائی کی چابی ہوتی ہے، کنجی ہوتی ہے۔ تالے کو کھولنے سے پہلے اس کنجی کا استعمال ضروری ہے۔ دروازہ تب بھی کھلے گا کہ پہلے تالا کھلے گا، تو تالا اس وقت کھلے گا جب چابی صحیح لگے گی۔ تو میرے دوستو، چوری کا علم چوری کا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا علم اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا علم ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلاتا ہے بندے کو۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا اور میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری کتاب کا یہ صفحہ ہے غدی مٹیریا میڈیکا کا زنکم فاس، جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر جو پہلے الفاظ میں نے لکھے ہیں، یہ چاہے کوئی بھی ہوں، مثلا حکمت کے اندر جو ہے نا یہ پہلے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھک کے اندر ان الفاظ کو کتابوں میں نوٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، قاری کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں مقوی طاقت کا پتہ نہ ہو تو آپ دوسری طاقت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو، تو یہ کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھایا تو خیر جو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے پڑھاتے ہیں، لیکن جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کتابوں کے اندر اس قسم کا علم نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ سیدھے راستہ دکھا سکے۔ جب آپ کو زنکم فاس کی مقوی کیفیت کا پتہ نہیں ہوگا تو بالضد کا کیسے پتہ کریں گے آپ؟ جب بالضد کا پتہ نہیں ہوگا تو بالمثل کا کیسے پتہ کریں گے آپ؟ تو اس طرح تو میں نے یہاں مقوی بدن یہ لکھ دیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں پڑھنا بھی چاہوں گا تاکہ وہ اس طرح پڑھنے میں ان کی آسانی ہو جائے۔ بعض دفعہ یہ الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ مدر ٹنچ ہے مقوی مرق غدی عضلاتی، یعنی گرم اور خشک۔ غدی عضلاتی یہ پیارا لفظ ہے، صابر ملتانی صاحب نے ان الفاظ کو ان طرح لکھا ہے تو بڑی ہمیں اس میں کیا نام ان کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ تو یہ غدی عضلاتی یعنی گرم خشک۔ اس کے بعد یہ تقویت آبی صفرا۔ آبی صفرا میں یہ ہوتا ہے یہ تر گرم ہو جاتی ہے یہ چیز، یعنی تری کے ساتھ گرمی۔ جو ہی آپ زنکم فاس دیتے ہیں اور تھوڑا سا مریض کو کہتے ہیں یا گرم کیفیت رکھے، مطلب گاجر وغیرہ کا حلوہ کھائے، بادام وغیرہ استعمال کرے، تو یہ اس وقت تر گرم ہوگی، یعنی اس کے اندر کیا کرے گی، یہ سبز اور یلو کلر کی جو چربی ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع کر دے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور مریض
گرم ہو جائے گا. تو اس طرح جو یہ ختم کر دی ہے یہ آبی سفرابی اور سردی کی پہلی کیفیت ہے کہ سردی کو ختم کر کے آگ کو تیز کرنے والی ادویات میں سے ایک ہے اور بلغوں کو راکھ بنا کر بنا دیتی ہے. مقوی اور غدی جگر کو گرم اور خون کو تیز کرنے والی ادویات میں سے ایک ہے. یہ مشینی کیمیاوی طور پر خون میں حرارت عزیزی اور صفرا کی رطوبات کی پیدائش کو بڑھا کر برگمی رطوبات کو جذب کرتی ہے اور جگر کے طریق میں لاتی ہے اور خون پیدا کرتی ہے. خون سے مراد یہ ہوتا ہے یہاں صفرا حرارت عزیزی کی فوری کمی کو پورا کر دیتی ہے اور مریض گرم ہو جاتا ہے. اور اس کی بذل کیفیت میں یہ ہوتا ہے دافع امراض برگمی سرد مزاج مریضوں کے لیے نعمت ازدی ہے. اس کا جو مقام ہے ہم جس مقام کے لیے اسے دیتے ہیں یا ایک پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے اور آپ نے وہ کون سا مقام ہے جسے آپ نے متحرک کرنا ہے تو وہ یاد رکھیے دماغی اور اعصابی اور ریڑھ کی تمام امراض جتنے بھی ہوتے ہیں جو اعصاب کے ساتھ رہتے ہیں ان کی کمزوری کے لیے ایک سیر اعظم دوائی ہے. جس طرح زنکم میٹ میں نے پہلے لیکچر دیا ہوا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا جن صاحبان کے پاس کتابیں موجود ہیں وہ وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک ہی لڑی کی ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں سارے. ان کی جو قوت ہے یا مقوی طاقت ہے وہ سب کی ایک ہی ہوتی ہے وہ ہے دموی. یہ جسم کے اندر دم پیدا کرتے ہیں. دم سے مراد یہی ہوتا ہے طاقت آ جلنا. وہ کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا دم خم رکھنے والا ہے تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ طاقتور بندہ ہے. اور جتنی زیادہ یلو کلر کی چربی جسم میں ہوگی اتنی زیادہ بندہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے لو بلڈ پریشر کو ختم کرتی ہے. عام جسمانی کمزوری لرزہ یہ گرمیوں میں اکثر و بیشتر یہ چیز پائی جاتی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ عام کمزوری ہو جاتی ہے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے پسینے کے ساتھ بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے سردی کا احساس بڑھ جاتا ہے. تو ان کو یہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے. تو اس کی جو میں نے اوپر لکھی ہے وہی چیز نیچے بھی ہے ضرور سے مختصر کر کے لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے آسانی محسوس کر. ہومیوپیتھک کی اس کی جو انفرادی علامات آتی ہیں ہومیوپیتھک کے اندر ہم اسے کہتے ہیں جی انفرادی علامات. تو یہ انفرادی علامات پیشنٹ کو کام آتی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں اسے استعمال کروانا ہے. یہ بالکل زنکم میٹ کی کاپی ہے یا نیم البدل سمجھ لیجیے گا. زنکم میٹ کے ساتھ بھی اسے دے سکتے ہیں آپ. زنکم میٹ کی گولیاں دیں ساتھ یہ بھی گولیاں دیں تو دیکھیں آپ کے پیشنٹ کے اندر کتنا فرق پڑتا ہے. یہ ریشہ پھڑکن کسی کے مقام کے عضلات کے جھٹکے لگنا کانپنا بے-چینی ٹانگوں کی بے چینی خاص کر اس کا جو ریشہ ہوتا ہے وہ ہاتھوں کا زیادہ ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا زنکم میٹ کا جو ہوتا ہے وہ نچلی دھڑ کا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے کہ لکھنا بھی دونوں کو پڑتا ہے. تو اس طرح آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں کام شام کرتے کچھ نہیں ہے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے اعصابی کمزوری اتنی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انہیں ریشہ کی بیماری آ گرتی ہے. ریشہ کی بیماری کو آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نیٹ کے اوپر آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کی پوری تشریح مل جائے گی. اس لیے یہاں اتنی لمبے چوڑے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جو اس کے آخری الفاظ میں یہی بولوں گا کہ یہ دماغی اعصابی اور ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری کے لیے ایک سیر اعظم دوائی ہے. اس کی ڈوز آپ کی اپنی مرضی پر ہے کہ جو آپ کیسی بھی دینا چاہتے ہیں لیکن میں اس کی ڈوز جو ہے 3 ایکسپورٹر صبح دوپہر شام 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے دیتا ہوں. اگر شدت زیادہ ہو اگر مریض کا کمزور زیادہ ہو اگر کمزور کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا ایک کیپسول بھی روزانہ کافی ہوتا ہے. اس کا ڈوز پھر بھی غور سے سن لیجئے گا نا کہ بھئی اگر پیشنٹ بہت زیادہ کمزور ہے. اب یہاں کمزوری یہ نہیں کہ بوڑھا بندہ ہے تو وہی کمزور ہے تو جوان ہے تو وہ کمزور نہیں ہے دونوں کے اندر صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو آپ اس صورت میں دیں اس کو. اگر بہت زیادہ کمزور ہے تو آپ اسے صبح دوپہر شام دیں. اگر وہ کم کمزور ہے مطلب کہ وہ مدافعت بڑی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ نے صرف دکائی لگانا ہے اور ایک کیپسول سے کام چلتا ہو تو ایک ہی کیپسول اسے دیں.
بعض ڈاکٹر صاحب بان ہوتے ہیں لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. تو میرے دوستو آپ اپنا بھی سوچئے گا، خود بھی پڑھیے گا ایسے، اور اس کے اندر مینشن کریں جو آپ کے پاس آپ کی معلومات ہے. یہ تو میں اپنی معلومات دے رہا ہوں نا، جو آپ کے پاس تو آپ کی اپنی معلومات ہے اس میں شامل کریں، اپنے تجربات کو اس میں شامل کریں، اپنی تحقیقات کو اس میں شامل کریں، تو آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پہلے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ بھئی ہومیوپیتھک کی ہر دوائی گولڈ میڈلز ہے. اب مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ یہی دوائی جب ہم لوگ کمپنیاں والے بنا کے بیچتے ہیں، جیسے میں نے زنکم میٹ کے اندر ایک ڈبہ دکھایا تھا، آپ نے شاید دیکھو. اب یہ کمپنی والے بناتے ہیں، یہ ایک ڈبہ جو ہے ٹھیک ٹھاک قیمتی ہے، 3-4 ہزار روپے اس کی قیمت ہے. آپ اس کتاب 3,000 روپے اس کتاب کی قیمت دینا پسند نہیں کرتے، تو اس ایک ڈبے کو آپ 3,000 روپے کیسے خریدیں گے؟ لیکن یہ خریدنا پڑتا ہے، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھی چیز خریدیے گا، اچھی چیز دیجیے گا تو پیشنٹ آپ کا ضرور ٹھیک ہوگا، اور جب آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہوگا تو آپ کو وہ فیس فل پیمنٹ کرے گا. وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہومیوپیتھک سستا علاج ہے تو بھائی اس کو سستا دوائی رکھیں. نہ، ہومیوپیتھک کو ہومیوپیتھک سمجھ کے استعمال کریں. ہومیوپیتھک مراد یہ نہیں گھر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر، بلکہ ہومیوپیتھک سے مراد ہے وہ ادویات استعمال کرنے والا جو خون کو تیز کرنے والی ہیں. ہومو سے مراد ہومیوپیتھک نہیں ہے، ہوم نہیں ہے، گھر نہیں ہے. ہومیوپیتھک ہوم سے مراد ہیموگلوبین ہے. ہیموگلوبین کے اندر چینج لانے والی ادویات کا نام ہیموپیتھک میڈیسن ہے. نہ اس کا ہیموپیتھک کا نام آپ بالمثل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں بھی ثابت کر کے دیں گے ہیموپیتھک، یہ کہیں میں نے بڑی سے کھول کے دیکھیں کہ منہ سے کہیں بھی ایسا لکھا ہوا آ جائے کہ بالمثل ہے، تو یہ بالمثل نہیں ہے. بالمثل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بالضد الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مقوی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہنمن نے بھی اسے بالمثل الفاظ استعمال کی ہیں. اور مثل جو ہوتی ہے سکون کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. مثل سکون کو کہتے ہیں. میری یہ لیکچر پورا دیا ہوا ہے کہ سکون کیا چیز ہوتی ہے. تو آج کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے میں گزارش کروں گا، بلکہ درخواست کروں گا کہ وہ جب آپ کے پاس پیشنٹ بیٹھے تو اسے یہ کہیں کہ ہومیوپیتھک سے مراد الیکٹرو میگنیٹ سسٹم پیدا کرنے والی ادویات ہیں جو بجلی کا کرنٹ پیدا کرتی ہیں، جیسے الیکٹروپیتھی ہے. اور الیکٹروپیتھی والے نے صحیح نام چن کے رکھا کہ وہ ادویات جو بجلی کے کرنٹ کی طرح کام کرتی ہیں. تو ہومیوپیتھک کے اندر ہیموپیتھک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیموگلوبین کے اندر بجلی کے کرنٹ پیدا کرنے والی ادویات، کہ منہ کے اندر ایک قطرہ لگتا ہے. میرا یہ مشاہدہ بھی ہے اور میرا یہ سچائی بھی مبنی بات ہے کہ پیشنٹ اگر قسمت والا ہے تو ایک ہی قطرے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کیسے؟ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کی اس وقت دماغ کے اندر کیا چیز چل رہی ہوتی ہے، کیسے اس کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ایک قطرے سے مریض کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے، اور وہ ایک قطرہ اسے ایسا ٹھیک کیا ہے کہ ساری زندگی مریض ٹھیک رہا ہے وہ. تو میرے دوستو اپنے علم میں اضافہ کیجئے گا. آج ہم علم کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ آج ہم لوگ کمپنیوں کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سب میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تو ڈاکٹر بنیے گا. یہ ڈاکٹر کی اللہ نے کہا کہ عزت ہے. ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو دن رات پڑھتا ہے. جیسے کہتے ہیں حافظ قرآن وہی ہوتا ہے جو سارا دن پڑھتا رہتا ہے. علماء تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن حافظ قرآن تو کوئی ہوتا ہے. رمضان میں کھڑے ہو کے دیکھیں نا علماء جتنے بھی ہیں، تو اس وقت حافظ قرآن کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح جب پیشنٹ پھنس جاتا ہے تو وہاں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل سٹور والے کی نہیں. جتنا کم علم ہوگا اتنا زیادہ باتیں کرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا کم باتیں کرنے والا ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ تھوڑی ایج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ساتھ. تو اس لیے آپ کو کم سے کم کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کے اندر میں آپ تک یہ علم پہنچا سکوں. تو اس کو پڑھیے گا. یہ ایک قسم کا زنکم میٹ کی گروپ کی دوائی ہے. یہ ذہن میں رکھیے، یہ فیرم میٹ کی گروپ کی دوائی نہیں ہے، زنکم میٹ گروپ کی دوائی ہے. اور یہ میٹلیکم کے اندر بہترین دوائی میں سے ایک ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا
اور میں اس امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے آپ پڑھ کے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ حافظ.